بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج سورہ بقرہ کا 22واں اور دوسرے پارے کا 6واں رکوع انشاءاللہ میں اس کی مختصر سی گرامر بیان کروں گا۔ لیس البر، لیسا کا معنی نہیں، البر بر نیکی کو کہتے ہیں۔ ان تولو، تولو واللہ یولی کا معنی پیٹ پھیرنا یا رخ پھیرنا۔ وجوہکم وجہ کی جمع ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجوہکم تمہارے چہرے، قبل المشرق مشرق کی جانب، قبل کہتے ہیں کسی کی جانب کو، والمغرب اور مغرب، ولکن آسان لفظ ہے، البر من آمنا، من کا معنی وہ، آمنا باللہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یعنی آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرقی والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف، ولکن البر لیکن اصل نیکی یہ ہے، من آمن باللہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں ایک لفظ محذوف ہے کہ بر من آمن باللہ، یعنی نیکی اصل میں اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور والملائکتی والکتابی والنبیین فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے اور پیغمبروں پر ایمان لائے، وآت المالا اور دے مال، آتا یہ پہلے لفظ گزر چکا ہے، عطا کرنا، آت المالا علی حبہ اس کی محبت کی بنیاد پر، اس سے مراد اللہ تعالیٰ، اللہ کی محبت کی بنیاد پر مال دیتا ہے، ذوی القربا قرابت داروں کو، یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے تفصیل سے، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں، ابن کا معنی بیٹا، تو لفظی ترجمہ تو اس کا ہوگا راستے کا بیٹا، لیکن یہ ابن کا لفظ جو ہے نا والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی راستے والا، جیسے ابو کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا والا، ابو فلاں کا مطلب فلاں والا، تو ایسے ہی ابن بھی یہاں پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے، ابن السبیل راستے والا یعنی مسافر۔ تو مال دیتے ہیں اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑوانے میں، فی کا معنی میں، رقاب رقبہ کی جمع ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، مراد یہاں غلام کی گردن ہے، یعنی غلام کو غلامی سے نکالنے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز بھی قائم کی اس نے، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ بھی دی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور اپنے عہد کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اوفا یوفی، اکرما یکرمو کی طرح ہے، اس کا معنی پورا کرنا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وفا، چکانا، پورا کرنا، اپنے وعدہ کو نبھانا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور وعدہ کو، اپنے معاہدے کو پورا کرتے ہیں، اذا عاہدوا جب یہ معاہدہ کر بیٹھتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء سختی میں، یہاں مراد ہے تنگ دستی، غربت، والضراء اور ضرر میں، یعنی جسمانی ضرر مراد ہے، بأسا اکثر غربت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ذرہ یہ جسمانی تکلیف میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ صبر کرتے ہیں غربت میں بھی، تنگ دستی میں بھی اور بیماری میں بھی۔ وحین البأس اور لڑائی کے وقت بھی، بأس عربی میں جنگ کو کہتے ہیں، لڑائی کو کہتے ہیں، یعنی جہاد میں، میدان جہاد میں جب وہ لڑتے ہیں دشمنوں سے تو اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، کتب علیکم القصاص لکھ دیا گیا ہے تم پر قصاص۔ یہ کتبہ کا لفظ جو ہے نا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے لکھنا، اور یہ پیسو وائس ہے، کتبہ کا معنی اس نے لکھا جیسے ضربہ، اور کتبہ کا معنی لکھ دیا گیا، تو کتبہ علیکم لکھ دیا گیا ہے تم پر، القصاص یعنی قصاص، تو کتبہ کا معنی جو لکھنا ہے یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا فرض کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو قانون بنتا ہے اکثر لکھا بھی جاتا ہے، وہ ریٹن میں ہوتا ہے وہ، تو قرآن چونکہ وہی محاورے استعمال کرتا ہے جو ہم عام زبان میں، عام یعنی ہماری جو بول چال میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو قرآن بھی اسی انداز سے ہم سے بات چیت کرتا ہے، تو اس لیے قرآن انہی اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم القصاص تم پر لکھ دیا گیا ہے قصاص فی القتلى مقتولوں کے بارے میں۔ یہ جو قتلہ ہے یہ ہے قتیل کی جمع، قاتل قتل کرنے والا، مقتول جس کو قتل کیا جائے، اسی طرح قتیل بھی اس کو کہتے ہیں جس کو قتل کیا جائے، اور قتیل کی جمع آتی ہے قتلا، جیسے مریض کی جمع آتی ہے مرضا، تو ایسے ہی قتیل کی جمع آتی ہے قتلا۔ تم پر لکھ دیا گیا ہے قصاص بدلہ لینا،
برابری کرنا. قصاص اصل میں برابری کو کہتے ہیں. قصہ یقصو کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے یعنی پیچھے چلنا, یا اقتصاص کا معنی کسی کے نشان پہ چلنا, یعنی اس کے ساتھ بالکل وہی معاملہ کرنا جو اس نے کیا ہے. اس کا ہم آسان ترجمہ یوں کریں گے کہ تم پر برابری فرض کر دی گئی ہے مقتولوں کے بارے میں. جس کو قتل کر دیا گیا ہو تو برابری فرض ہے. کیا مطلب؟ اس کو قتل کیا ہے تو اس کے جرم کا بدلہ کیا ہے کہ قاتل کو بھی قتل ہی کیا جائے. الحر بالحری, آزاد کو بالحری آزاد کے بدلے میں. یہ خوب اچھی طرح اس کو سمجھیں. حر آزاد کو کہتے ہیں, الحر بالحری آزاد کو آزاد کے بدلے میں. کیا مطلب؟ یقتل الحر بالحری, قتل کیا جائے گا آزاد آدمی آزاد کے بدلے میں. یعنی آزاد آدمی کسی آزاد کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس آزاد کو بھی قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبدی, اور غلام کو غلام کے بدلے میں. غلام کو قتل کر دے تو غلام کو قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى, اور عورت کو عورت کے بدلے میں. انثى عربی میں عورت کو کہا جاتا ہے. فمن, پس جو شخص, عفیہ معاف کر دیا گیا, لہو اس کے, اس کو. لہو کا لفظی ترجمہ تو ہوگا اس کے لیے, یعنی معافی کر دی گئی اس کے لیے. یہاں مراد ہے قاتل, یعنی کوئی قاتل ایسا ہے عفیہ لہو کہ معافی کر دی گئی اس کے لیے, من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے. بھائی سے کیا مراد ہے؟ دینی بھائی. یعنی مقتول کے وارث میں سے کسی نے قاتل کو معاف کر دیا تو اس وارث کو اللہ دینی بھائی سے تعبیر کر رہے ہیں. فمن عفی لہو, پس معاف کر دیا گیا جس قاتل کو, من اخیہ اپنے دینی بھائی کی طرف سے, شیء ذرہ برابر بھی, یعنی کسی بھی قسم کی معافی کا اعلان کر دیا. فاتباع بالمعروف, تو تم نے اتباع کرنی ہے, پیچھے چلنا ہے, بالمعروف بھلے طریقے سے, عرف کے موافق. یعنی اتباع کا معنی تو پیچھے چلنا. کیا مطلب؟ پھر تم نے قاتل کا تعاقب کرنا ہے, اس سے دیت لینی ہے بھلے طریقے سے, یعنی اس کی پھر تم نے تابعداری کرنی ہے. اور یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ قاتل کو چاہیے کہ پھر اس کی پاسداری کرے, یعنی یہ جو دیت کو بھلے طریقے سے ادا کرے, یعنی اس حکم کی پاسداری کرے, اس حکم کے پیچھے چلے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ, اور ادا کرنا لازم ہے, الیہ مقتول کے وارث کی طرف, یعنی اس بھائی کی طرف جس کو قاتل کا بھائی کہا جا رہا ہے, بِإِحْسَان عمدگی کے ساتھ. کیا مطلب؟ فاتباع بالمعروف, تو اتباع کرنی ہے قاتل کی, یعنی قاتل کا پیچھا کرنا ہے عمدہ طریقے سے, اس سے پیسے نکلوانے ہیں بھلے طریقے سے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ, اور ادائیگی کرنی ہے, الیہ مقتول کے اس وارث کو, بِإِحْسَان عمدہ طریقے سے. یعنی قاتل کو کبھی تم نے اعتدال کے ساتھ پیچھا کرنا ہے, ظلم نہیں کرنا اس کے اوپر. جب ایک دفعہ دیت پر تم آ گئے ہو, اور قاتل کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلے طریقے سے, اچھے طریقے سے مقتول کے ورثہ تک وہ دیت کی رقم پہنچائے. ذالک, فرمائے یہ جو حکم ہے معافی والا اور دیت والا, تخفیف من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے, آسانی ہے, ورحمہ, اور مہربانی ہے اس کی. یعنی اللہ چاہتا تو یہی حکم دیتا کہ بس قاتل کی ہر قیمت پہ گردن ہی اڑانی ہے, لیکن اللہ نے ایک دوسرا آپشن بھی رکھ دیا کہ اگر تم چاہو تو قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہو اور اس سے دیت بھی لے سکتے ہو. فَمَنِ اعْتَدَى, پس جو بھی اعتدا تجاوز کرے گا, بعد ذالک, اس فیصلے کے بعد. اللہ نے قصاص کا جو فیصلہ نازل کر دیا ہے, اس کے احکام بتا دیے ہیں, اس کے بعد جو بھی تجاوز کرے گا, چاہے وہ قاتل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا قاتل مقتول کے ورثہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور ان کا حق نہ دے, فَلَهُ عَذَابٌ علیم, تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ, اور تمہارے لیے, یعنی اے مسلمانوں جو قرآن سن رہے ہو اس وقت, تمہارے لیے فی القصاص, قصاص کے نظام میں, حیاتٌ, بہت بڑی زندگی ہے, یا اولی الالباب, اے عقل والو, لعلکم تتقون, تاکہ تم اس جرم سے بچتے رہو. میں اس کی تفصیل میں جب جاؤں گا تفسیر میں تو پھر ان آیتوں کی میں انشاءاللہ ڈیٹیل بیان کروں گا. آگے ارشاد فرمایا, کتب علیکم, لکھ دیا گیا ہے تم پر, اذا حضر, جب حاضر ہو, احدکم, تم میں سے کسی ایک کے پاس, الموت, موت, یعنی تم میں سے جب کسی کو موت آنے لگے, ان ترک خیرن, اگر اس نے چھوڑا ہے کچھ مال. ان کا معنی اگر, ترکا کا معنی ضربہ کی طرح ہے, ترک کرنا, چھوڑنا. خیرن سے مراد بھلائی, یہاں مراد ہے مال.
اگر تم میں سے کسی ایک نے مال چھوڑا ہے اور اس دوران اس کے پاس موت آ جائے تو اس پر ہم نے لکھ دی ہے الوصیت، یہ کتبہ علیکم سے اس کا تعلق ہے، لکھ دی گئی ہے الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے بھی، والاقربین رشتہ داروں کے لیے بھی، بالمعروف انصاف کے ساتھ بھلے طریقے سے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آئے اور اس کے پاس مال ہو تو ہم نے اس پر لکھ دیا ہے کہ وہ مال کے بارے میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے بھلے طریقے سے، یعنی عمدہ طریقے سے، ہر ایک کو اس کا حق دے۔ حقاً علی المتقین، یہ حکم لازم ہے، حق ہے، حق کا مطلب لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ فمن، پس جو شخص بدلہ، اس وصیت کو تبدیل کر دے گا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اس وصیت کو اپنے کانوں سے سنا بھی تھا، فإنما، تو بے شک، اثمہ، اس تبدیلی کا جو گناہ ہے، علی الذین، صرف ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ، جو اس وصیت میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ یعنی کسی نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے ان رشتہ داروں کو اور والدین کو اتنا اتنا مال دے دینا، آپ نے وہ وصیت سنی اور مرنے والے کے مرنے کے بعد آپ نے اس میں تبدیلی کر دی، تو اللہ فرماتے ہیں اس تبدیلی کا گناہ میت پر نہیں ہوگا بلکہ اس پر ہوگا جس نے یہ تبدیلی کی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فمن، پس جو، یہ یاد رکھیے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا، بعد میں منسوخ ہو گیا اسلام کا، میں تفسیر میں جب جاؤں گا اس رکوع کی تو پھر میں انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا۔ فمن خاف، پس جس شخص کو خوف ہوا، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، موسن اصل میں تھا موسیون، مکرمن کی طرح، میں نے عرض کیا تھا کہ اکرما یکرمو اکرامن، یہ جو باب ہے نا، تو بعض اس میں فاعل ایسے ہوتے ہیں جو فعل مضارع کی وزن پر آتے ہیں، جیسے یکرمو اکرام کرتا ہے، مکرمن اکرام کرنے والا، تو اسی طرح اوصا یا یوسیو، یہ بن گیا اوصا یوسی، تو یوسی سے بنے گا موسی، تو موسی کسے کہتے ہیں؟ وصیت کرنے والے کو۔ فمن خاف من موسن، جس شخص کو خوف ہوا وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، کسی طرفداری کا، کہ اس نے وصیت میں گڑبڑ کی ہے، کسی کو حد سے زیادہ حصہ دے دیا ہے، او اثمن، یا گناہ کا، یعنی بعض دفعہ وصیت کرنے والا انجانے میں طرفداری کرتا ہے، اس کی نیت گناہ کی نہیں ہوتی لیکن وہ کسی کو محروم کر کے کسی کو بہت زیادہ دے دیتا ہے، تو اس کو جنف سے تعبیر کیا۔ اور اثمن کا مطلب جان بوجھ کر اس نے کسی وارث پر ظلم کیا اور اس کو بالکل بھی نہیں دیا اور دوسرے کو بہت زیادہ دے دیا، تو بعد میں کسی شخص کو خوف ہوا کہ بھئی وصیت کرنے والے نے ایسی دھاندلی کی ہے، فاصلح بینہم، اور پھر اس شخص نے وارثوں کے درمیان صلح کرا دی۔ اب چونکہ مرنے والے نے وصیت غلط کی تھی تو وارثوں میں جھگڑا ہو گیا، تو کسی شخص نے وارثوں کے درمیان صلح کرا دی اور اس صلح کی وجہ سے اس کی وصیت میں کچھ تبدیلی کرنی پڑ گئی، تو اللہ فرماتے ہیں فلا اسم علیہ، تو پھر اس تبدیلی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، رحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ تو سورہ بقرہ کا 22واں رکوع تھا جس کی میں نے صرف آپ کو ابھی لفظی ترجمہ اور تھوڑی سی گرامر بتائی ہے۔ اب میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیتوں میں اگر یوں کہا جائے کہ احکام کے لحاظ سے سب سے جامع آیت یہ والی آیت ہے، آیت نمبر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، 177، تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ عصر میں تو پورے اسلام کا اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا، اور اس آیت میں اسلام کے جو تفصیلی احکام ہیں ان کو ایک ہی آیت میں اللہ نے جمع فرما دی ہے، لہذا یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو بہت غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام ہے کیا۔ لیس البر، چونکہ اس رکوع میں اس پارے میں شروع میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا، حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موڑ لیں، تو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے بہت زیادہ مسلمانوں کو تانے دیے، تو یہ تانے مسلسل چل رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا بار بار کہ ادھر منہ، مشرق کی طرف منہ کر کے، پہلے جو ہے نا اس طرف منہ کرتے تھے، اس طرف منہ کیوں کر لیا، تو اتنے زیادہ یہ تانے چلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی کہ بھئی اسلام اس میں منحصر نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو۔ اصل جو کرنے کے کام ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، غیر مسلموں کو اور اعتراض کرنے والوں کو۔
اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو بھائی اللہ نے کہا تھا ادھر منہ کرو تو ادھر منہ کر لیا, اب اللہ کہہ رہے ہیں ادھر منہ کرو تو ادھر منہ کر لو. یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا. تو تمہیں جو اہم چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو ان اہم باتوں کا اس آیت میں تذکرہ کیا جا رہا ہے. فرمایا لیس البر, لیکن نیکی اس میں منحصر نہیں ہے, ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. اصل نیکی کیا ہے؟ لیکن البر, اصل نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے من آمن باللہ, کہ جو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرے. سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ آپ کا عقیدہ درست ہو. اگر آپ کے عقائد غلط ہیں تو آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے اور اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. تو عقائد کیا ہیں؟ آمن باللہ, سب سے پہلے آپ کو اللہ پر ایمان لانا پڑے گا. والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر ایمان لانا پڑے گا. والملائکتی, فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا. والکتابی, اور کتاب پر یعنی تمام کتابوں پر. الف لام یہاں جنس کا ہے, جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لانا پڑے گا. والنبیین, اور پیغمبروں پر ایمان لانا پڑے گا. وآت المال, اس لیے پیغمبروں پر کہ وہ اللہ کے سفیر ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اللہ کے سفیروں پر ایمان نہیں لاتا اور اسی بحث میں پڑا رہتا ہے کہ ادھر منہ کیوں کیا, ادھر منہ کیوں کیا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ کبھی بھی قرب حاصل, کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. یہ تو عقائد کی باتیں تھیں. آگے فرمایا وآت المال علی حبہ, دوسری کوالٹی اس کے اندر کیا ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر مال خرچ کرے. ذوی القربہ, رشتہ داروں کو. یہ بات خوب یاد رکھیے کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو یہ اسلام کی ایک امتیازی شان ہے کہ اسلام رشتہ داروں کی اہمیت کو بہت اہتمام سے بیان کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں ان کا فیملی سسٹم بہت تیزی سے تباہ ہو رہا ہے. ان کے ہاں رشتہ داروں کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں رشتہ داروں کا, اور رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے والدین کا تذکرہ کرتے ہیں. اور رشتہ داری جوڑنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے اہم ترین چیز ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے, وہ اہم چیز کیا ہے کہ آپ رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کریں. آج ہماری توجہ اس سے بالکل ہٹ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وآت المال, اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو یہ بحث چھوڑ دو کہ ادھر منہ یا ادھر منہ. اصل جو کرنے کے کام ہے آت المال علی حبہ, اللہ سے محبت کی بنیاد پر رشتہ داروں کو مال دو. دو حکم بیان کیے, ایک تو رشتہ داروں کو مال دینا پڑے گا, دوسری بات اس کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. آج ہمارے یہاں جو فساد معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں میں نے رشتہ داروں کو پیسے دیے, میں تو اس کے ساتھ اتنا تعاون کرتا ہوں, یہ پھر بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. تو آپ چونکہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو کیا تو مجھے اس کا بدلہ ملے, اور بدلہ جب آپ کو ملتا نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رشتہ داری جڑنے کے بجائے مزید ٹوٹتی ہے. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے معاشرے میں. اسی لیے اللہ نے یہاں اس چیز کا جڑ سے ہی خاتمہ کر دیا کہ رشتہ داروں کو تم نے جو دینا ہے مقصد یہ نہیں ہو کہ وہ بھی تم پر احسان کریں یا وہ تمہاری مدد کریں یا تمہارا خیال کریں. تم رشتہ داروں کو اس لیے دو گے تاکہ تمہارا پیدا کرنے والا تم سے خوش ہو جائے. اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے جذبے سے رشتہ داروں پہ مال خرچ کریں گے تو رشتہ دار اس کا جواب دیں یا نہ دیں, جواب میں آپ کو شکریہ کہیں یا نہ کہیں, آپ اس سے پریشان نہیں ہوگے. آپ اپنا فرض ساری زندگی ادا کرتے رہیں گے, اس لیے کہ جس کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے تھے وہ بہرحال آپ سے خوش ہو رہا ہے, اور وہ آپ کو جو آپ چاہتے تھے وہ چاہت آپ کو بہرحال مل رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے رشتہ داروں کو مال دو. والیتاما, اور یتیموں پہ بھی مال خرچ کرو. آج ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ یتیموں پہ مال خرچ نہیں ہوتا ہے تو عیدی سینٹر میں جا کے کچھ پیسے جمع کرا دیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, یا کوئی بھی یتیم خانہ نظر آئے اس میں پیسے جمع کرا دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن شریعت میں جہاں رشتہ داروں کی یتیم کی کفالت کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو یتیم رشتہ دار ہیں نا ان کی کفالت, ان کو اپنی کسٹڈی میں لے کے یا بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچوں کو پالنا, سب سے اعلیٰ اور اول درجہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ یہ ہے. اس کے بعد پھر دوسرے درجات ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے, آپ کفالت تو نہیں کر رہے لیکن اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تیسرے درجے میں آتا ہے کہ کسی ٹرسٹ میں جا کے آپ پیسے جمع کرا دیں, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے یتیموں کی
حالت کا خیال کرنا اور ان پہ خرچ کرنا، ان کی تربیت کی فکر کرنا، اس کو بہت اہتمام سے بیان کیا۔ تو فرمایا دوسرے نمبر پہ نیکی کیا ہے کہ یتیموں کا خیال کرو، والمساکین، اور تیسرے نمبر پہ نیکی کیا، عام محتاجوں کا خیال کرو۔ معاشرے میں کوئی ایسے بھی غریب مسکین ہیں جو نہ رشتہ دار ہیں نہ یتیم ہیں لیکن ان کو ضرورت ہے، تو تیسرے نمبر پہ تمہیں ان کا خیال کرنا ہے، ان پہ مال خرچ کرنا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کا خیال کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کوئی غیر ملکی ہمارے ملک میں آ جائے تو ٹیکسی ڈرائیور کیسے لوٹتے ہیں اس کو، شاپنگ سینٹر والے کیسے لوٹتے ہیں اس مسافر کو۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو یہاں کے ریٹ تو معلوم نہیں ہیں، تو وہ ڈبل قیمتیں بتا کے ان کو لوٹا جاتا ہے، ایڈریس غلط بتا دیا جاتا ہے۔ تو مسافر کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کا حکم ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ صرف حسن سلوک نہیں ہے بلکہ اپنا پیسہ بھی اس پہ خرچ کرنا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ فرمایا والسائلین، اسی طرح عام طور پہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں پیشہ ور بھکاری مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جو مستحق ہوتے ہیں بیچارے ضرورت کی بنیاد پہ مانگ رہے ہوں ان کو دینا چاہیے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑوانے میں، یعنی وفی اعتاق الرقاب یا وفی فک الرقاب، یہاں بھی ایک لفظ محذوف ہے۔ وفی الرقاب کا مطلب وفی فک کہتے ہیں چھڑوانا، کیا مطلب غلاموں کو غلامی کی طوق سے نکالنے کے لیے بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب غلاموں کا دستور تھا تو اسلام نے اس کی بہت ترغیب دی تھی کہ غلاموں کے مولا کو پیسے دے کے اس پر آمادہ کرو کہ اس غلام کو آزاد کر دو، اور اسلام نے ایک باقاعدہ عقد مکاتبت بتایا کہ جو مالک ہوتا تھا وہ غلام سے یہ عقد کرتا تھا کہ تم اگر مجھے 6 مہینے میں سال میں اتنے پیسے دے دو گے تو تم آزاد ہو۔ تو غلام پھر اس کی کوشش میں لگ جاتا تھا میں پیسے کماؤں، تو اس غلام پر مال خرچ کرنے کی اللہ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ اس کو پیسہ دو تاکہ یہ اپنی گردن چھڑائے۔ چونکہ اسلام بہت زیادہ حریص ہے اس بات پر کہ لوگوں کے غلام نہ بنیں، اس لیے اسلام نے ایسے لوگوں کو غلامی کے طوق سے نکالنے کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج وہ والی غلامی کا دور تو ختم ہو گیا جو ابتدائی اسلام میں ہوتی تھی، لیکن جو غلامی کی حقیقت ہے آج وہ بہرحال پائی جاتی ہے۔ بہت سارے ملکوں نے دوسرے ملکوں کو غلام بنایا ہوا ہے، بہت ساری قوموں نے دوسری قوموں کو غلام بنایا ہوا ہے، سرمایہ داروں نے غریبوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی غلامی کے طوق سے جب آپ کسی کو بچانے کے لیے پیسہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس خوشخبری اور اس بشارت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور حقوق العباد کے ساتھ یہ شخص کیا کرتا ہے، اقام الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتا ہے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ دیکھیے ایک علمی نقطے کی بات ہے کہ اللہ نے یہاں نماز کو، زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا، حالانکہ زکوٰۃ بھی تو لوگوں پہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اور لوگوں پہ خرچ کرنے کا ذکر آیت کے پہلے حصے میں ہو چکا ہے، تو اب اس کو دوبارہ ذکر کرنے کا کیا یعنی اس میں کیا حکمت ہے؟ دوبارہ ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ براہ راست اس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ حقیقت میں اللہ کا حق ہے، اس لیے اللہ نے اس کو نماز کے ساتھ بیان کیا۔ گویا زکوٰۃ حقوق العباد میں نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ حقوق اللہ میں ہے۔ اس لیے فقہاء نے بیان کیا کہ ہم جب کسی غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو حقیقت میں غریب کو نہیں دیتے بلکہ ہم اللہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں۔ غریب کا ہاتھ یا مسکین کا ہاتھ وہ اللہ کی طرف سے نائب بن کے، وہ وکیل بن کے وہ قبول کرتا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے کسی دوست کو ہدیہ دینا ہے تو اس دوست سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ آپ دوسرے ملک میں ہیں تو آپ یہاں اپنا کسی کو نمائندہ بنا دیں تو میں اس کے ہاتھ میں اب رقم پکڑا دیتا ہوں، وہ آپ تک پہنچا دے گا۔ تو فقہاء کہتے ہیں کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو عرش پہ اللہ تک پہنچانا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اللہ نے ان غریبوں اور مسکینوں کو اپنا وکیل اور اپنا نمائندہ بنا دیا کہ میری طرف سے ان کو دے دو، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے مجھے دے دیا۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا اور اللہ پھر اس قرض کو لوٹا کے واپس کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس میں اصل یہ حقوق العباد میں سے نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اسی سے فقہاء نے ایک مسئلے کا بھی استنباط کیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں نیت ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی فلاں آدمی نے میرے سے پچھلے سال مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے تھے اور وہ آدمی بھی غریب ہے، اب وہ قرض میں میرے 1 لاکھ روپے واپس نہیں کر رہا تو میں ان 1 لاکھ روپے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے فقہاء بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادت کرتے وقت، عبادت کرنے سے پہلے نیت ضروری ہے۔ جب آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے دیے تھے تو زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیے تھے، قرضے کی نیت سے دیے تھے، اس لیے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی،
کیونکہ عبادت ہے، اللہ کا حق ہے، تو اس میں نیت پہلے ضروری ہے۔ لہذا اس صورت میں زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی کہ آپ اس کو 1,00,000 روپے ہاتھ میں پکڑائیں زکوٰۃ کی نیت سے، زبان سے بے شک نہ کہیں کہ زکوٰۃ ہے، دل میں نیت کریں۔ جب آپ نے اس کو 1,00,000 روپے ہاتھ میں پکڑا دیے تو پھر آپ اس سے فوراً اسی وقت وصول کر لیں اپنے قرضے کی مد میں، اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور جو حقوق العباد ہوتے ہیں ان میں نیت کی پہلے سے ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی جس کی قیمت تھی، اور آپ اس آدمی کو 1,00,000 روپے پہلے قرض کی مد میں دے چکے تھے۔ اب وہ شخص آتا ہے آپ سے کہتا ہے بھائی مجھے 1,00,000 روپے دو، آپ نے مجھ سے یہ چیز خریدی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو 1,00,000 روپے میں نے تمہیں قرض دیا تھا نا، وہ اب اس کی قیمت میں ہی سمجھو، اور وہ قرضہ میں نے اس چیز کے بدلے میں معاف کر دیا، تو یہ درست ہو جائے گا معاملہ، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد میں نیت کی پہلے سے ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اس میں پہلے سے نیت کی ضرورت ہے۔ والموفون بعہدہم، فرمایا اسی طرح نیکی کیا ہے، وہ لوگ بھی نیک لوگ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اذا عاہدوا، جب عہد کر لے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں، بیماریوں میں، اور میدان جنگ میں، میدان جہاد میں۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعوے میں سچے ہیں، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور جو اس بحث میں پڑے رہیں مشرق مغرب شمال جنوب، ادھر منہ کر کے نماز پڑھو ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، تو اس بحث میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے نیکی کے ان کاموں کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتے۔ یہ ہیں جن کو فوکس کرنا چاہیے، جن کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں حقیقت میں متقی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک حکم بیان کر رہے ہیں جس کا سیاست مدنیہ سے تعلق ہے۔ میں نے جب یہ درس قرآن کا آغاز کیا تو میں نے آپ کو قرآن مجید کے حکام کا ایک پورا خلاصہ بیان کیا تھا کہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے زندگی کے کن کن شعبوں میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو ان رہنمائی میں نے بتایا تھا کہ انسان کی ذاتی زندگی ہے، اور پھر انسان کی معاشرتی زندگی ہے، پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، تو پورا ایک میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا سیاست مدنیہ سے، مدن کہتے ہیں، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، اور مدنی شہر والی سیاست، یعنی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ایک معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو اس معاشرے کے لیے کچھ اجتماعی قوانین ہوتے ہیں، اگر وہ اجتماعی سطح پہ لوگ ان قوانین کو فالو نہیں کریں تو اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہر قوم کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، یورپ امریکہ کے اپنے قوانین ہیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے، ہندوستان کے الگ قوانین ہیں اور چائنا کے الگ قوانین ہیں۔ تو اسلام نے بھی باقاعدہ ایک متبادل نظام پیش کیا ہے، اور تاکہ جب کوئی کنٹری کو چلایا جائے یا کسی شہر کو چلایا جائے، کسی صوبے کو چلایا جائے، تو ان قوانین کی بنیاد پہ چلایا جائے۔ تو اس میں اسلام نے جو فوجداری کے حکام سے متعلق ایک حکم دیا ہے، وہ کیا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، تو آپ دیکھیں دنیا میں مختلف قوانین ہیں، بعض جگہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، بعض دفعہ جگہ عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، بعض جگہ کوڑے برسائے جاتے ہیں، بعض جگہ بجلی کا کرنٹ دے کے اس کو مارا جاتا ہے۔ بہت ساری سزائیں دنیا میں اس وقت قاتل کی چل رہی ہیں۔ ان میں پھر یہ بھی ہے کہ حکومت کو معاف کرنے کا بعض دفعہ اختیار ہوتا ہے، سزا حکومت دیتی ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وارثوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے بالکل ایک متبادل ایک الگ نظام بیان کیا۔ وہ نظام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، ایمان والو تم پر مقتول کے معاملے میں قصاص کو ہم نے فرض کر دیا ہے۔ قصاص کہتے ہیں برابری کو، یعنی اسلام میں اصل حکم کیا ہے؟ اصل حکم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو جب قتل کرے گا تو اس کی اصل سزا کیا ہے کہ مقتول کے جو وارث ہیں ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ قاتل کی گردن اڑا دیں، اس کو قتل کر دیں۔ یہ رائٹ اللہ نے قرآن مجید میں مقتول کے وارثوں کو دیا ہے۔ اسی کا اس آیت میں ذکر ہے، کتب علیکم، تم پر یہ چیز ہم نے فرض کر دی ہے قصاص کو، یعنی رائٹ دے دیا ہے ہم نے یقینی طور پر۔ لہذا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے اور جان بوجھ کر، یعنی قتل خطا نہ ہو، غلطی سے قتل کی سزا دوسرے مقام پہ بیان کی ہے، جو جان کر قتل ہے یہاں اس کی بات چل رہی ہے۔ تو اسلام میں یہ اجازت گورنمنٹ کو بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو حکومت اس قاتل کو معاف کر دے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ وارثوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو اس کو قتل کریں اور چاہیں تو اس کو معاف کر دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ان دو آپشن کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔
ہمارے ہاں جو قاتل کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے 10-10 20-20 سال اس پہ کیس چلتا ہے, مقدمہ چلتا ہے, اور جیل کی کوٹریوں میں وہ سڑتا رہتا ہے, اور پھر کبھی اس کو لٹکا دیا جاتا ہے, کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے, کبھی کچھ پیسے لے لیے جاتے ہیں, یہ ظلم ہے سراسر, یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن نے کیا کہا کہ یا تو اس کی گردن اڑا کے اس کو قتل کر دو, اور یہ یاد رکھے پھانسی کی سزا دینا, اس کا گلا گھونٹ کے مارنا, یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قواد الا بالسیف, قصاص صرف تلوار سے ہوگا, کیونکہ اس میں قاتل کو تکلیف کم ہوتی ہے. تلوار سے قتل کرنے میں حکمت کیا ہے کہ قاتل کو تکلیف کم ہوتی ہے, کیونکہ جب اس کا خون نکل جاتا ہے اور آپ گردن اڑائی بھی پیچھے سے جاتی ہے تو اس کی اعصابی رگیں کٹ جاتی ہیں, تو اس کی لاش تڑپتی بہت ہے مگر تکلیف نہیں ہوتی اس کو. تو قاتل کو بہت کم تکلیف ہوتی ہے اور دہشت بہت زیادہ بیٹھتی ہے اس منظر کو دیکھنے والوں پر. جو لوگ بھی دیکھتے ہیں قاتل کو تڑپتا ہوا تو وہ وحشت بیٹھتی ہے اور وہ آئندہ کے لیے قتل سے بچ جاتے ہیں. تو یہ بڑی زبردست حکمت ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے دنیا کے ملکوں میں, نمبر 1 قاتل کی بہت سے ملکوں میں سزا پھانسی ہے ہی نہیں, یہ بھی غلط ہے, قرآن کے خلاف ہے. نمبر 2 جن ملکوں میں قتل کیا جاتا ہے بعض جگہ بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں, بعض جگہ زہر کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں, یہ بہت اذیت ناک موت ہے, یہ ظلم ہے, اضافہ ہے, یہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اور بعض جگہ اس کو لٹکایا جاتا ہے, وہ کافی دیر تک جو ہے وہ بیچارہ تڑپتا رہتا ہے, اس کی زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے, چہرہ اس کا بگڑ جاتا ہے. اور پھر ایک مزید ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس کو بند کمرے میں قتل کیا جاتا ہے, جبکہ اسلام میں قصاص کی سزا کھلے عام ہے, کیونکہ قتل کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں پر ایک دہشت بیٹھے اور وہ لوگ قتل کرنے سے بچیں آئندہ. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, قرآن کے اس حکم کے بالکل برخلاف بند کوٹری میں اس کو قتل کیا جاتا ہے, اور اس کی لاش پھر ورثہ کے حوالے کر دی جاتی ہے. وہ ٹیڑھے میڑھے منہ ہو چکا ہوتا ہے اس کا, اور زیادہ اس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بجائے وحشت ہونے کے ترس آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر. تو اس لیے قرآن کے حکم کو فالو کرنا چاہیے. ہماری حکومتوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. الحر بالحر, آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد, غلام کو غلام کے بدلے میں. یہ خوب یاد رکھیے, اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آزاد اگر غلام کو قتل کر دے تو آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا. ہوتا ایسے ہے کہ آزاد آدمی کا ہدف اکثر آزاد ہی آدمی ہوتا ہے, وہ غلاموں کو قتل نہیں کرتے کیونکہ ان سے جھگڑا نہیں ہوتا. اسی طرح غلام کا ہدف اکثر غلام ہی ہوتے ہیں, اسی طرح عورت کا ہدف اکثر عورت ہی ہوتی ہے. لیکن اس پر اجماع ہے کہ اگر آزاد آدمی کسی غلام کو قتل کر دے تو بھی آزاد کو قتل کیا جائے گا, غلام اگر کسی آزاد کو قتل کر دے تو بھی غلام کو قتل کیا جائے گا, اور عورت اگر کسی آزاد آدمی کو قتل کر دے تو عورت کو قتل کیا جائے گا, اور مرد اگر کسی عورت کو قتل کر دے تو عورت کے بدلے میں مرد کو بھی قتل کیا جائے گا. تو یعنی کوئی بھی اسلامی معاشرے میں کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا, اور قتل جان کر ہو, آلہ جارحہ سے ہو, اس کی شرائط کتب فقہ میں ہے, میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یعنی یہ معلوم ہو کہ اس نے باقاعدہ قتل ہی کی نیت سے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے اور آلہ جارحہ سے اس کو قتل کیا ہے, ایسے آلے سے قتل کیا ہے جس سے عام طور پہ قتل ہو جاتا ہے, تو اس کی سزا پھر قصاص ہے. اور اس میں البتہ آپ کے اسلامی ملک میں اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو یعنی غیر مسلم کو قتل کرے تو پھر کیا اس قاتل کی سزا قتل ہے یا دیت ہے؟ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے. بہت سے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ اگر مسلمان کسی نان مسلم کو قتل کر دیتا ہے اسلامی ریاست میں تو پھر اس کی سزا قتل نہیں ہے بلکہ اس کی سزا دیت ہے یا اور جو بھی تعزیر گورنمنٹ اس کو دینا چاہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم کو بھی قتل کر دیتا ہے, جو غیر مسلم آپ کے ملک میں باقاعدہ ایک رہ رہا ہے, باقاعدہ ایک آپ کے یعنی ملک میں معاہدہ کر کے رہ رہا ہے اور وہ ذمی کی حیثیت سے آپ کے یعنی نیشنلٹی ہے اس کے پاس, آپ کا ہم وطن ہے, تو اگر آپ نے اس کو قتل کر دیا تو ایسے مسلمان کو بھی اس کافر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اس بارے میں دلائل دونوں طرف ہیں, میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تفسیر کی کتابوں میں اس کے دلائل لکھے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر عام طور پر اس کی نوبت بھی نہیں آتی, تو اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. بہرحال فقہاء میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں مسلم کو قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. تو بعض فقہاء کہتے ہیں قتل نہیں کیا جائے گا, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. البتہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کی اجازت بہرحال نہیں ہے, یہ ہے بڑا کبیرہ گناہ. یعنی اس پر اجماع ہے کہ قاتل کو قتل کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ تو الگ بات ہے, لیکن کسی
مسلمان کے لیے بلا وجہ کسی نان مسلم کو، غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں قتل کرنا، اسلامی ریاست کیا بلکہ ان کی ملک میں جا کے بھی قتل کرنا، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ، اللہ فرماتے ہیں ہاں اگر معاف کر دیا جائے کسی قاتل کو من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، دینی بھائی یعنی وارثوں کو اللہ بھائی سے تعبیر کر رہے ہیں، بھائی سے اس لیے تعبیر کر رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہو اور وہ قاتل کو معاف کر دیں۔ اسلام میں مقتول کے وارثوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی میت کے، اپنے مقتول کے قاتل کی گردن اڑوائیں اور اڑا دیں اس کی گردن، اجازت تو دی ہے، لیکن ترغیب اس کی دی ہے کہ دیت لے کے معاف کر دو۔ تو اب ترغیب دی ہے قرآن نے، تو اس ترغیب کے لیے قرآن نے اخ کا لفظ استعمال کیا کہ ہے وہ تمہارا دینی بھائی، اس سے ایک جرم سرزد ہو گیا، اب مقتول دوبارہ زندہ تو نہیں ہو سکتا، تو اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنے دینی بھائی کی طرف سے اگر معافی کا اعلان کر دیا جائے قاتل کے لیے، فاتباع بالمعروف، تو اب تم نے کیا کرنا ہے، جس دیت پہ، دیت 100 اونٹ ہے اور دینار میں بھی اس کی ایک مقدار ہے، تو 100 اونٹ کے برابر بنتی ہے، تو یہ جو دیت ہے، اب چونکہ اس کے ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، سونے کے ریٹ ہر دور میں، اس لیے اس کی میں لگی بندی مقدار آپ کو نہیں بتاؤں گا، وہ ہر دور میں اس کے ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب دیت پر معاملہ ہو گیا اور معافی کا اعلان کر دیا، معافی سے مراد کہ قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، تو ایسی صورت میں اب کرنا کیا ہے، اتباع بالمعروف، کچھ ذمہ داریاں تو مقتول کے وارثوں کی ہیں اور کچھ ذمہ داری قاتل کی ہے۔ مقتول کے وارث کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس دیت کا مطالبہ بھلے طریقے سے کریں۔ جب ایک آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا بھائی اتنی 100 اونٹ کے برابر پیسے آپ نے ہمیں دینے ہیں اور اتنے دینار یا اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ روپے آپ نے دینے ہیں، یہ ایگریمنٹ ہو گیا، تو اب قاتل کو تنگ نہ کرو، اسے تانے نہ دو، بس تم یہی کر سکتے ہو کہ اس سے اب ان پیسوں کا مطالبہ کرو بھلے طریقے سے۔ اور قاتل کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس پیشکش کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اب بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ نے اس پر ایک احسان کیا کہ اس کے اس جرم کو وارثوں نے معاف کر دیا، تو اداء الیہ باحسان، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ مقتول کے وارثوں کو عمدہ طریقے سے وہ رقم پہنچانے کی، وہ مال پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ رقم دیت بھی ہو سکتی ہے اور اس سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ دیت کی جو مقدار ہے 100 اونٹ کی رقم اسی پر سمجھوتا ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول کے وارث اس سے کم پر آمادہ ہو جائیں کہ بھئی تمہاری یہ مالی حیثیت نہیں ہے لہذا آدھی دیت لیں گے ہم تم سے، یا 1/4 لیں گے، یا کوئی بھی اماؤنٹ، اور معاف بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تم سے کچھ بھی نہیں لیں گے اور ہم تم کو معاف کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں اور یہ تمام صورتیں بلکہ یہ جائز ہیں۔ البتہ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیے کہ قاتل کو جو معاف کیا جاتا ہے تو کیا اس کا وہ جرم آخرت میں بھی معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ مقتول کے وارث جب قاتل کو معاف کرتے ہیں تو قاتل کا دنیا کے لحاظ سے جرم تو معاف ہو جاتا ہے مگر آخرت میں معافی نہیں ہوتی، کیونکہ قاتل سے حقیقت میں 2 قسم کے جرم ہوئے ہیں۔ ایک جرم تو یہ ہوا کہ اس نے ایک معصوم شخص کی جان لی ہے، دوسرا جرم یہ ہوا کہ اس مقتول کے وارثوں کا رشتہ دار ان سے چھینا ہے۔ تو مقتول کے وارثوں کی جو تلافی ہے وہ تو اس سے ہوگی کہ وہ آپ کی گردن اڑا دیں یا آپ سے دیت لے لیں، لیکن جو مقتول ہے جس کی زندگی چلی گئی اس کو اللہ قیامت کے دن حق دیں گے کہ تم اپنا بدلہ اس سے لو، وصول کرو اس سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قاتل جب تک سچی توبہ نہیں کرتا، گڑ گڑا کے معافی نہیں مانگتا، آخرت کے لحاظ سے اس کا جرم معاف نہیں ہوگا، ہاں دنیا کے لحاظ سے اس سے سزا ختم ہو جائے گی اگر مقتول کے ورثہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر قاتل اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ کے لیے عزم کرتا ہے کہ میں جرم نہیں کروں گا تو انشاءاللہ آخرت کا جرم بھی معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اس نیت سے کسی کو قتل کرنا کہ میں معاف کر لوں گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے، کیونکہ قتل اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مسلمان کو جان کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اور اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن نے کسی سزا کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ کسی جرم کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، قتل کے جرم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایسا شخص۔ اس لیے یہ بہت بڑی جنایت ہے، بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔
اس لیے اس جرم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کبھی بھی اس کا تصور ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ فرمایا فاتباع بالمعروف، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض دفعہ انسان سے بہت بڑا جرم ہوتا ہے، توبہ کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی لوگ قاتل ہیں آپ ان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں دیکھیں گے، ان کو بد دعائیں لگی ہوتی ہیں، وہ نشے کے بغیر رہ نہیں سکتے، زندگی ان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ جس سکون اور جس دولت کے لیے وہ کسی کو قتل کرتے ہیں وہ سکون اللہ ان سے چھین لیتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے والی بات ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے والی بات ہے۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے تمہیں دوسرا آپشن دے دیا معافی کا کہ قاتل کو قتل بھی کر سکتے ہو اور معاف بھی کر سکتے ہو، تو اللہ یہ بھی چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ قاتل کو قتل ہی کرنا ہے، معافی کا آپشن ہی ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے معافی کا آپشن بھی رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ والا حکم تخفیف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی ہے، ورحمہ، اور اس کی مہربانی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، کتنا پیارا اس نے اسلام میں ایک ہمیں حکم دے دیا کہ بھئی تم معافی کا آپشن بھی تمہارے لیے رکھا ہے۔ تو اس میں قاتل کے لیے بھی آسانی اور مقتول کے ورثہ کے لیے بھی آسانی ہے کہ بھئی جو مر گیا بندہ وہ تو زندہ ہو نہیں سکتا، تو چلو تمہیں تمہارا جو غم ہوا ہے اس کی کچھ تلافی ہو جائے گی، تمہیں کچھ رقم مل جائے گی، اور خاص طور پہ اس مقتول کے اگر نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو ان کے لیے مال کا کوئی انتظام ہو جائے گا، اس کی بیوہ بیوی کے لیے کچھ مالی سہارا بن جائے گی یہ دیت اس کے لیے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، اللہ فرماتے ہیں اس حکم کے نازل ہونے کے بعد جو تجاوز کرے گا، یعنی اس حکم کو فالو نہیں کرے گا، تو فلہ عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی بہت بڑی وعید ہے کہ اللہ نے قصاص کا ایک نظام نازل کر دیا۔ اب ہمارا ملک اگر اسلامی ہے اور ہمارے حکمران اس میں قصاص کا نظام نافذ نہیں کرتے تو یہ آیت ان کے لیے بھی بہت بڑی دھمکی ہے کہ جب اللہ نے قانون آسمان سے نازل کر دیا ہے اس کے بعد بھی اگر اس قانون کو فالو نہیں کرو گے اور حد سے تجاوز کرو گے تو یاد رکھو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو شخص اس قانون کو فالو نہ کرے اس کے لیے بھی دردناک عذاب، اور جو حکومت اس قانون کو فالو نہ کرے اس کے لیے بھی دردناک عذاب۔ سعودی عرب میں الحمدللہ اس پر عمل ہوتا ہے کہ قاتل کی سر عام گردن اڑائی جاتی ہے، اور بھی بہت سارے ملکوں میں آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ یورپین دباؤ ہے، امریکہ کا دباؤ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے مصلحت اسی میں ہے۔ اسی کا اللہ نے اگلی آیت میں ذکر کیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو۔ کیونکہ اول نظر میں یہ حکم بڑا وحشیانہ لگتا ہے کہ بھئی قاتل کو پکڑ کے اس کی بھی گردن اڑا دو، اس کو بھی مار دو، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو جیسے یورپین تو کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ تو مر گیا، اب اس کے بدلے میں دوسرے کو بھی ماریں گے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں مار دو اس دوسرے کو، اس لیے کہ ایک مرے گا تو بہت سے انسانوں کو زندگی ملے گی، اسی زندگی کو حیات سے تعبیر کیا۔ فرمایا اس قصاص کے نظام کو نافذ کرنے میں تمہارے لیے حیاتن بہت بڑی زندگی ہے، ایک کو مار دو گے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان بچ جائے گی، وہ قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ تو ایسا لگ رہا ہے اللہ ان دانشوروں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اگر تم میں عقل ہے، کامن سینس استعمال کرو کہ تم ایک کو بچا رہے ہو اور قتل کو معاشرے میں فروغ دے رہے ہو۔ یہ کہتے ہیں نا چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، بھائی ایک کا ہاتھ کٹتا ہے تو لاکھوں لوگوں کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں، ایک پر زنا کی حد جاری ہوتی ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگ زنا سے بچ جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی سزاؤں کی حکمت۔ فرمایا لعلکم تتقون، یہ حکم ہم نے اس لیے دیا تاکہ تم اس جرم سے بچتے رہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر لازم، یہ ایک یعنی سیاست مدنیہ سے متعلق، ایک معاشرتی احکام سے متعلق ایک نیا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اسلام میں وصیت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ بیوی کا کتنا حصہ، باپ کا کتنا حصہ، ماں کا کتنا حصہ، اولاد کا کتنا حصہ۔ تو وقتی طور پر اللہ نے ایک آرڈر نازل کیا آسمان سے، جو کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ اس کو ختم کر دیں گے، کیونکہ اسلام کے احکام آئے ہیں تدریجاً، آہستہ آہستہ، تاکہ عرب اس کو آہستہ آہستہ ان کا ذہن ان احکام سے مانوس ہو۔ تو ابتدائی اسلام میں ایسا ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت سے ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ لوگ، ان کے پاس کوئی تعلیمات تو تھی نہیں کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، تو مرنے سے پہلے الٹی سیدھی وصیتیں کر کے چلے جاتے تھے۔ بعض ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کر جاتے، بعض ساری جائیداد اپنی اولاد کو دے دیتے، اور والدین کو بالکل محروم کر دیتے۔ عام طور پر والدین کو محروم کرنے کا رواج تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے بیوی اور بچوں کو ملے گا اور کسی کو نہیں، اور بچوں میں بھی صرف بیٹوں کو ملے گا، بیٹی کو بالکل نہیں دیتے تھے زمانے جاہلیت سے۔ اور عرب کا یہ تصور تھا کہ جو ہمارے یہ لڑتے ہیں ہم ان کو وراثت دیں گے، جو جنگوں میں ہمارے کام آتے ہیں، بیٹیاں ہمارے کام نہیں آتی لہذا ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وراثت کی بیس اس پر تھی کہ کون آپ کے کام زیادہ آ سکتا ہے۔
تو جو زیادہ کام آئے گا اس کا حصہ زیادہ ہے. تو بیوی کو بھی ملتا تھا اور زیادہ بیٹوں کو ملتا تھا, بیٹی کا کوئی حصہ نہیں تھا اور والدین کا بھی کوئی حصہ نہیں تھا. تو اس وقت پھر یہ قانون تھا کہ جو مرنے والا ہے جو وصیت کرے گا اس وصیت کے حساب سے حصہ دیا جائے گا. تو اس میں ابتدائی طور پر اللہ نے احکام نازل کیے کہ بتایا کہ جو مرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ وصیت کرے. کیا مطلب؟ اس میں والدین کا بھی کچھ حصہ رکھے, بیوی بچوں کا بھی حصہ رکھے. کسی کو بالکل محروم کر دینا یا کسی کو بہت زیادہ دے دینا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اسی کا ذکر ہے, فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, تم میں سے جب کسی پر موت کا وقت آئے تو اس پر لکھ دیا گیا ہے کہ اگر وہ کچھ مال چھوڑ کر جائے گا الوصیہ تو وہ وصیت کرے للوالدین, والدین کے لیے بھی, والاقربین, رشتہ داروں کے لیے بھی, بالمعروف, بھلے طریقے سے. بھلے طریقے کا مطلب ایسا نہ ہو کسی کو محروم کر دے اور کسی کو بہت زیادہ دے دے. حقاً علی المتقین, یہ لازم ہے متقین پر. ہوتا یہ تھا کہ مرنے والا جب وصیت کرتا تو اگر وہ اچھی وصیت ہوتی تو اس وصیت کو سننے والا بعض دفعہ ایک آدمی ہوتا یا بعض دفعہ دو آدمی ہوتے, تو اس شخص کی موت کے بعد یہ لوگ وصیت میں تبدیلی کر دیتے. اب کسی کو علم تو تھا نہیں, کوئی ریکارڈنگ کا سسٹم تو تھا نہیں, تو اس سے اللہ نے روکا. فمن بدلہ بعد ما سمعہ, اس وصیت کو سننے کے بعد اگر اس وصیت میں کسی نے تبدیلی کر دی فإنما اثمہ علی الذین یبدلون, تو گناہ صرف اس کے کندھے پر ہوگا جو تبدیلی کرے, میت پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے تو انصاف کے ساتھ وصیت کی ہے. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ہاں اگر مرنے والے نے وصیت ہی غلط کی, والدین کو بالکل محروم کر دیا یا بیٹیوں کو یا کسی بیوی کو بالکل محروم کر دیا اور کسی کو بہت زیادہ دے دیا, تو اللہ فرماتے ہیں, اور اس بیس پر پھر وارثوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں فمن خاف من موص جنفا, کسی کو خوف ہو کہ وصیت کرنے والے نے جنف کیا ہے. جنف کا مطلب نادانی میں ایک طرفداری کا معاملہ ہوا ہے, نادانی میں کسی ایک کو بہت زیادہ دے دیا, او اثمن, یا دانستہ طور پر اس نے ظلم کیا, گناہ کیا, فاصلح بینہم, اور پھر اس دوسرے شخص نے وارثوں کے درمیان صلح کرا دی. اب وارثوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ ابا ہمارے فلاں کو اتنا دے گئے, مجھے کچھ نہیں دے کر گئے, تو میں تو اس پہ لڑوں گا, میں تو اپنا حق لوں گا. تو ایسے کوئی تھرڈ پرسن درمیان میں آیا اور اس نے صلح کرا دی اور کچھ حصہ اس کو بھی دے دیا اور اس بیس پر وصیت میں تبدیلی کر دی, فلا اسم علیہ, تو اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں یہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا, جب وصیت کے تفصیلی حکام جاری نہیں ہوئے تو اللہ نے وہ بعد میں تفصیلی حکام جاری کر دیے اور بتا دیا کہ بیوی کا اتنا حصہ ہے, باپ کا اتنا حصہ ہے, ماں کا اتنا حصہ ہے, بیٹے کا اتنا حصہ ہے, بیٹی کا اتنا حصہ ہے, بیٹیوں کو بھی وراثت میں شریک کیا گیا. تو اور پھر حدیث میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا وصیۃ لوارث, فرمایا خبردار وارثوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ متعین طور پر بیان کر دیا ہے. اب اسلام میں وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. ہاں آپ غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہیں, وہ بھی 1/3 کے اندر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مال کی 1/3 فلاں کو دے دی جائے, فلاں کو دے دی جائے, لیکن جن کو وراثت ملنی ہے ان کے لیے وصیت نہیں ہے کیونکہ ان کا حصہ اللہ نے پہلے سے متعین کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.